یہ حضرات حضرت کو آپ کے حوالے کروں. ایسے بہترین خطیب ہیں جس پر یو پی اور اتر پردیش کی ساری انجمنیں ناز کیا کرتی ہیں. اگر یہ صداقت پر بولنے پر آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر کی یاد تازہ ہو جائے گی. اگر سخاوت پر بولنے پر آ جائے، شجاعت پر بولنے پر آ جائیں تو حضرت عثمان غنی کی یاد تازہ ہو جائے گی. اگر ولایت پر بولنے پر آ جائیں تو حضرت مولا علی شیر خدا کی یاد تازہ ہو جائے گی. اگر یہ شہادت پر بولنے پر آ جائیں تو حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر سیاست پر بولنے پر آ جائیں تو 10 دن تک اخبار دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس خطیب کا نام ہے خطیب اعظم ہندوستان، خطیب بے نظیر، خطیب شیریں مقال و عز، حضرت علامہ راشد رضا صاحب قبلہ. کی حضرات حضرت کو آپ کے حوالے کروں. بس یہ 4 مصروں کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مجمع طرف کر کہہ دے سبحان اللہ، اور جھم کر کہہ دے سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ فضا میں ہے اور کہہ دے یا رسول اللہ، اور کہہ دے یا رسول اللہ. یہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں. اور جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں، کہ جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں. اور چاند سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا. چاند سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا. توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں. توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں. اور رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے. رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے. ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں. ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ لبوں پر بروز حسن ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. اور مدینہ جس نے دیکھا ہے جب وہ جائے گا جنت میں تو کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اب آگے حضرات سارے لوگ مل کر حضرت کا استقبال خیر مقدم ویلکم نعرہ تکبیر کے جھنکار سے کیا جائے. ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، حضرت کا استقبال کر لیا جائے. سب لوگ پہلے ہاتھوں کو بلند کریے تب نعرہ لگے گا. سب لوگ ہاتھوں کو بلند کریے جن کے ہاتھ سلامت ہے. اس لیے کہ لبوں کو کھولیے، اس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا. لگے نعرہ تو چپ رہنا، مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ جلسہ کامیابی کی طرف کیا جائے گا اسرار رضا، جہاں پر احمد رضا کے نام کا نعرہ نہیں لگتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، حضرت علامہ راشد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حالات چھٹ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا روشن. ارے اس صاحب کردار کو آنے تو دیجئے، اور منکر نکیر آپ کو مل جائے گا. ہر سوالوں کا جواب پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے. اس لیے حضرات کی شکستے ہوئے خون سے اتہاس لکھ دے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دے. سر غرور کی اٹھانے لگی ہیں پھر موجیں، چلو فرات پہ علامہ راشد رضا صاحب عباس لکھ دے. اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام، شورائے اعظام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کی آواز بڑھا دیجیے، آواز بڑھا بس. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آج کا یہ پروگرام جو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منایا جا رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم جو اس میں شامل ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کو سماعت فرما رہے ہیں. پہلی بار آپ کی دیدار محبت میں حاضری
حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو حق بولنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جہاں پر عالم اسلام کے معزز اور موقر علماء اکرام بھی حاضر ہیں، تو وہیں ہندوستان کی شان اور ہندوستان کی جان ہندو اور مسلمان بھی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس پروگرام کے صدقے توسل سے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اس علاقے میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آپس میں بھائی چارگی اور اخوت پیدا فرمائے۔ اس لیے کہ ہندوستان کی خوبصورتی نہ محض کسی مسلمان سے ہے نہ کسی ہندو سے ہے، اس ہندوستان کی خوبصورتی جب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تب جا کر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی قومیں اس ہندوستان میں راج کر چکی ہیں، لیکن انہیں اخیر وقت میں بھاگنا اس لیے پڑا کہ انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان دونوں کی محبت اس قدر ہے کہ ان کی محبتوں کو دل سے ہٹانا ناممکن ہے۔ اگر یہ محبتیں کم ہو گئیں یا کم ہو جاتی تو آج بھی ہم کسی انگریز کے غلامی میں جی رہے ہوتے۔ بہرحال ہندوستان کی آزادی ہم اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم اور آپ ہندوستان جس دن آزاد ہوا اپنے گھروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں، پورے ہندوستان میں ترنگا پھہراتے ہیں اور لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں بطور عالم۔ لیکن ہندوستان جس دن آزاد ہوا اس دن ترنگا لہرانا یہ شان ہندوستان ہے، لیکن جس دن پوری دنیا ظلم اور زیادتی سے آزاد ہوئی اس دن کا نام دوشنبہ اور ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے اصل نعمت کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آپ کے جسم میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یا جسے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ ساری نعمت مثلا آنکھ، کان، ناک وغیرہ وغیرہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو نہ نظر آئیں، دل، گردہ، پھیپھڑا اور بھی وغیرہ، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی بینا کے آنکھوں میں سے ایک آنکھ نابینگی کی طرف مائل ہو جائے، جب وہ اندھا ہو جائے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے پوچھو کہ بتاؤ تمہیں ایسی کون سی چیز عطا کر دی جائے جس سے تم خوش ہو جاؤ، تو یہ یہی کہے گا صرف مجھے میری آنکھیں مل جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہم اور آپ سب کو ملی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں پر بھی ایک نعمت ہے جو دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ ان تمام نعمتوں کا اصل نعمت جسے کہا جاتا ہے وہی آمنہ کا پیارا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس خاک گیتی پر تشریف فرما ہوئے، اس سے قبل اس ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی، پوری دنیا کی حالت یہ تھی کہ کفر، شرک اور بد مذہبی نے ہم سبوں کے سروں پر ایسے سایہ نما ہوا تھا، گویا ایسا لگتا تھا کہ بادلوں نے سایہ کر لیا ہو۔ حالات یہ تھے، ہماری ماں اور بہنیں جو آج اپنا جسم اور اپنی مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں کہ میں عورت ہوں، میں چاہے جیسے جیوں، میں چاہے جیسے چاہوں کپڑے پہنوں، میں چاہے جہاں چاہوں جاؤں، اسلام مجھے کیوں روکتا ہے؟ میں ان ماں بہنوں کو یہی بتانا چاہوں گا، اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے بلکہ اسلام نے تو تجھے آزادی دی ہے۔ کیا تم بھول گئی اس محسن انسانیت کے اس احسان کو جب تمہیں اس دنیا میں زندہ دفن کیا جاتا تھا؟ کیا تم بھول گئے اپنے اوپر ہونے والے ان ظلم و
ज्यादती को जब तुम्हारा शौहर मर जाया करता था, उसी शौहर के साथ तुम्हें भी जिंदा जलाया जाता था। कहीं तुम्हें बेवा होने के बाद कोई कोने में रखा जाता था, तुमसे कोई बात नहीं करता था। लोग तुम्हें मनहूस समझते थे कि ये डाइन है, इसने अपने शौहर को खाया है, इसके वजह से इसका शौहर मरा है। जब लोग तुम्हें बुरी बुरी तरीके से गालियां देते थे, जब कोई बाप किसी बेटी का बाप होना पसंद नहीं करता था, जब कोई भाई किसी बहन का भाई होना पसंद नहीं करता था, ऐसे दौरे पुरफितर में जब लफ्ज़ औरत एक गाली बन गई थी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। यानी ऐ लोगों, तुम औरतों को जिंदा दफन ना किया करो, तुम बच्चियों को जिंदा जरगोर ना करो, बल्कि सुन लो, ये बच्चियां रहमत नहीं है बल्कि खुदा पाक की रहमत। तुम्हें मुस्तफा ने आज़ादी दी और आपको ये लगता है कि इस्लाम आपको कैद करता है। इस्लाम आपको मुक़य्यद नहीं करता। इस्लाम आपको ड्यूटी करने की भी इजाज़त देता है। चाहे आप सर्विस करें, चाहे आप घर का काम करें, हर काम करने की इजाज़त देता है, लेकिन हद मुकर्रर है। उन हुदूद में रहकर आप अपने सारे कामों को कर सकते हैं। और ये हद सिर्फ आप पर नहीं है बल्कि मर्दों पर भी है। अगर आपको ये महसूस हो इस्लाम एक तरफा फैसला करता है, औरतों को घर में रहने को हुक्म देता है, मर्दों को बाहर टहलने का हुक्म है, नहीं नहीं, इन मर्दों को भी बाहर अगर निकलने का हुक्म दिया गया है तो इनको ये भी हुक्म दिया गया है कि ऐ लोगों, जब तुम बाहर चला करो, जब तुम घर से बाहर निकला करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी निगाहें नीची रखो। इसलिए जिस औरत पर तूने नजर जमाई है वो कोई और नहीं बल्कि वो फातिमा की कनीज है। इसलिए अगर तू गुलाम अली है तो गुलाम फातिमा भी नजर आनी चाहिए तुम्हें। तुम मर्दों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है अपने अपने निगाहों को नीची रखने की, और निगाहों को नीची रखने का हुक्म इसलिए भी दिया गया, क्यों? हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अगर आज तुमने अपनी निगाहों से, अपने और किसी आज़ा से तुमने गलत काम किया है तो इस बात को याद रखो, तुम्हारी भी नस्ल उस काम को करने पर आमादा होगी। अगर तुमने किसी की इज्जत महाज़अल्लाह उछाली है तो फिर तुम अपनी इज्जत कितनी ही क्यों ना बचा लो। अकल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स बदबख्ती पर आमादा आ जाए और महाज़अल्लाह किसी दोशीज़ा के साथ उसने ज़िना भी कर लिया है तो याद रखो, अगर उसने दीवारें आसमान के बराबर भी उठा ली हो फिर वो ज़िना उसके घर पलट कर आने वाला है। तुम किसी की तरफ निगाहे बद को उठाते हो, तुम भूल जाते हो कि कायनात देखे या न देखे मेरा रब मुझे देख रहा है। यही बात पैगंबर इस्लाम ने दुनिया में आने के बाद लोगों को बताई थी। मेरे आका ने आते ही ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, आते ही ये नहीं कहा कि रोजे रखो, सबसे पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। ये पैगाम मुस्तफा ने दिया। बात समझ में आ गई? जब बंदा अल्लाह से डर जाएगा तो फिर वो कदम ठोक ठोक कर रखेगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे कहीं कोई गलत काम हो जाए। वो सहाबी जो बाद में ईमान ले आकर सहाबी हुए, उनके हालात क्या थे? कहीं कोई चोरी में मसरूफ था, कहीं कोई जुल्म ज़्यादती में था, लेकिन मुस्तफा ने पैगाम दिया, अल्लाह से डरो। अब रात की तारीकी में अगर कोई औरत दावत ज़िना देती है तो वो शख्स कहता है, औरत होश में आ। उस औरत ने कहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो रात की तारीकी में मेरी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते थे, आज तुम आने से डरते क्यों हो? आज तुम्हें लर्जत क्यों है? आज तुम्हारे पैर जगमगा क्यों रहे हैं? तो उस बंदे ने जवाब दिया था, खुदा की कसम कल तक मुझे मालूम न था, आज मालूम हो गया है। कोई देखे या न देखे मेरे अमाल को मेरा रब देख रहा है और मुझे लोगों को जवाब नहीं देना, उनको मेरे रब को जवाब देना है। ये पैगाम मुस्तफा ने दिया। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुमने इस पैगाम को क्यों नहीं फॉलो किया? तुमने इस पैगाम को क्यों नहीं माना? आज तुम रास्ते में चलते हो, तुम रास्ते में चलते हो, औरतें तुम्हें देखकर रास्ते क्यों बदलती हैं? आज तुम किसी मोहल्ले में जाते हो, लोग अपनी बेटियों को अंदर क्यों कर लेते हैं? वजह ये है हमारे हालात बिगड़ गए हैं, हमारे आमाल पसमुर्दा हो गए हैं। एक वक्त वो था जब कोई गैर मुस्लिम हमारे घर के बगल में रहता था, जब वो कहीं जाता था अपनी बेटी और बहुओं को मुसलमान के हवाले करता था, क्योंकि वो जानता था ये मुसलमान है, ये मर सकता है लेकिन मेरी बच्चियों के साथ कभी बदकारी नहीं कर सकता है। एक वो दौर था जब हम अमानतदार थे, लेकिन आज वो वक्त है हम अपने ही गांव में ऐसे हैं, हमें शक की निगाह से देखा जाता है, कोई हमें चोर कह रहा है, कोई हमें बदमाश
بدماش کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نہ ہم نے کالج دیکھے ہیں، نہ ہم نے مدارس دیکھے ہیں، نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، نہ ہم نے حدیث پڑھا ہے۔ جن لوگوں نے حدیث پڑھی ہے ہم نے ان کی بھی قدروں کو کھو دیے ہیں، ہم انہیں مولانا کہتے ہیں، ہم انہیں مولوی کہتے ہیں، ہم انہیں ریس بلاتے ہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے آقا اسلام کا یہ فرمان ہے، جس نے کسی عالم سے مسافر کیا اس نے مجھ سے مسافر کیا، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اور اے لوگوں یاد رکھنا، جب تم بارگاہ علماء میں آ جاؤ تو بغیر اجازت تو آ سکتے ہو، لیکن بغیر اجازت تم ان کی بارگاہ سے اٹھ نہیں سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آمد رسول کا یہی مقصد ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کا ہی صرف نعرہ لگائیں، نبی کا تو نعرہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں، اللہ نے انہیں بلند کر رکھا ہے۔ تو گھٹائے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یاد رکھیے وقت اور مناسبت صرف اس بات کی ہے آپس میں اخوت پھیلائیں، آپس میں محبت پھیلائیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی۔ دونوں بھائی ہیں، سگے نہیں، باپ ایک ہے ماں دو ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، ان سے اور امام حسین سے کچھ انبن ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی، 2 راتیں گزر گئی۔ تیسری رات میں خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا جب 2 مسلمان آپس میں انبن ہو جائے انہیں چاہیے کہ 3 دن کے اندر صلح کر لیں۔ 3 دن تک بات چیت بند کرنا مسلمان کی علامت نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نسلیں گزر گئی، ہم نے چچا کا منہ نہیں دیکھا، نسلیں گزر گئی، ہم نے پڑوسی کی خبرگیری نہ کی، نسلیں گزر گئی، ہم نے گاؤں میں تضاد پیدا کیا، نسلیں گزر گئی، پارٹی بندی ہو گئی، نسلیں گزر گئی، عالموں کا بٹوارا ہو گیا، نسلیں گزر گئی، مسجدیں 2 ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ لیکن سنو، حضرت محمد بن حنفیہ ہے، خیال آیا کہ میرے آقا کا ارشاد ہے سچا مومن وہ ہے جو اپنے مومن بھائی سے 3 دن ناراض نہ رہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک یاد آئی کہ جو مومن صلح کرنے میں پہل کرے گا جنت میں بھی سب سے پہلے جائے گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے گھر سے نکلے خوش ہو کر کہ آج میں صلح کر لوں گا، جنت میں میں پہلے جاؤں گا۔ راستے میں جاتے ہیں، پھر واپس آ گئے اور خط لکھا، السلام علیکم اے میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان، آپ کی ماں فاطمہ، آپ کا باپ علی، آپ کے نانا محمد، آپ کے بھائی حسن، ان سب کے ہونے کے وجہ سے آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے، آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کرنے آ رہا تھا، آپ سے سلام کرنے آ رہا تھا، آپ سے دشمنی مٹانے آ رہا تھا، لیکن راستے میں نانا جان کی یہ حدیث یاد آ گئی، جو پہل کرے گا جنت میں پہلے جائے گا۔ اے میرے بھائی حسین، میں پہل نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں، آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں اس لیے پہلے نہیں آؤں گا، لہذا آپ آئیے اور مجھے منائیے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مجھے منائیے، تاکہ آپ مجھے منائیں گے تو مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے ادب، لیکن وقت یہی وہ حسین ہے۔ مقام کربلا میں یزیدی لشکر نے انہیں گھیر لیا، بغیر دانے پانی کے لشکر امام حسین کو اور کنبہ امام حسین کو مقام کربلا میں بے دردی کے ساتھ جلا لیتا گیا۔ ننھا علی اصغر اور علی اکبر جیسے نوجوان کو قربان کر دیا۔ یہی پیغام تو کربلا بھی دے رہا تھا کہ اے لوگوں، یہ جان رہے یا نہ رہے، مال رہے یا نہ رہے، اولاد رہے یا نہ رہے، ان ساری چیزوں کی اگر قربانی دینی ہو تو تم دے دینا، لیکن مطلب اسلام کا پرچم کبھی جھکنے مت دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شراب کھانے کو عام کیا، ہم نے جوئے کے اڈے بنائے، ہم نے گھوس خوری کی، ہم نے رشوت لینا شروع کیا، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے۔ آقا نے یہی پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، اب کوئی خان نہیں ہوگا، اب کوئی پٹھان نہیں ہوگا، اب کوئی شیخ نہیں ہوگا، اب کوئی جلہا نہیں ہوگا، یعنی اب کوئی ان برادریوں میں اپنے آپ کو قبیلوں میں نہ بانٹو، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تمہارے برابر ہے۔ لیکن آج کی حالت عام ہو رہی ہے، خان کہہ رہا ہے میں پٹھان ہوں، شیخ کہہ رہا ہے کہ میں شیخ ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں فاروقی ہوں، میاں تم سب کچھ ہو۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، اس
خاکسار کی جتنی عزت اور جتنے القابات سے نقیب اہل سنت نے نوازا ہے، خدا کی قسم میں اسے بیزار ہوں۔ شاید یہ جو القابات ہمیں دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی پرتو میں ہو سکوں۔ بہرحال ان کی محبت ہے اور میں یہاں پر تقریر کرنے نہیں، بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ دھوکے سے کھڑا ہو گیا۔ مسلسل 12-13 دن سے پروگرام کرتے ہمارے نقیب اہل سنت کی حالت اور میری حالت سیم ہو گئی ہے۔ آواز نے ہمارا ساتھ دے دیا ہے، چھوڑ اب ہم کب چھوڑ دیں دنیا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں، آپ دونوں سب مل جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، اور جب ایک ہو جائیں گے پھر یہ وہ طاقت ہے۔ بوڑھے کہتے ہیں نا، ایک لکڑی کو دیا جائے تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لیکن ان لکڑیوں کو چند جگہ اکٹھا کر کے دیا جائے ٹوٹیں گی ضرور پر بڑی محنت کے بعد، لیکن اگر وہ لکڑیاں مضبوط ہوں تو پھر وہ ٹوٹیں گی بھی نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ایک بن جائیے، اور چلتے چلتے آقا علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک جس سے میرے آقا کی شان پتہ چل جائے میں بیان کر کے گزر جاؤں۔ اس لیے مولانا موصوف عالم فضیل مولانا محمد نور الحسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، مولا تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ انہوں نے آپ کے گاؤں کی ذمہ داری بحثت امام اور مدرس لی ہے، آپ حضرات بھی ان کی ذمہ داری لیجئے۔ جب یہ اکیلے آپ سبوں کی ذمہ داری لینے کی اوقات رکھتے ہیں تو پھر آپ سب مل کر ان کی بھی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ میں چلتے چلتے واقعہ بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورتی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام المومنین، اے مسلمانوں کی ماں عائشہ، آپ بتائیے میرے آقا کتنے خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے آقا بے پناہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی میں مثال دوں کہ آقا اس سے خوبصورت ہے، آقا تو ساری کائنات سے خوبصورت ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، اے ام المومنین، کیا میرے آقا حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جب نور پیدا کیا، اس نور سے دو ٹکڑے کیے، ایک سے محمد بنایا، آدھے سے دنیا بنائی، اس آدھے میں سے آدھے سے یوسف بنائے۔ اب اس سے سمجھ لیجئے یوسف کتنے خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت کہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھ میں پیاز دیے اور چھری دی، کہا یوسف کا چہرہ دیکھ کر پیاز کاٹ دو گی تو مان جاؤں گی۔ عورتوں نے پیاز بھی کاٹے، انگلیاں بھی کاٹ لی۔ عائشہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں۔ یہ حسن یوسف کا کمال ہے، اور حسن مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں نے مصطفیٰ کی صورت دیکھی ہے، یہاں انگلیاں نہیں گردنیں کٹ گئی ہے، احساس نہیں، گردنیں کٹتی چلی جا رہی ہیں، احساس نہیں ہوا ہے۔ اور یہ خوبصورتی کا اثر جب بریلی کی سرزمین تک پہنچا ہے، وقت کا قلندر بول اٹھا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم ہے، جو ہی آپ سیر و تفریح کرتے کرتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے، اس پہاڑی پر چند لوگوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، اور ان کے پاس ایک سرخ اونٹنی تھی، اور سرخ اونٹنی کی قیمت علماء جانتے ہیں کتنی ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ کی قیمت بہت ہے۔ اس سرخ اونٹ کو میرے آقا نے جب دیکھا پسند آ گئی اونٹنی۔ یہاں بات اونٹنی کے ناز کو کرنے کی ہے، اونٹنی اپنی قسمت پر ناز کرے، اسے مصطفیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ جب قبر میں ہمیں لٹایا جائے، جب فرشتے مجھ سے تیسرا سوال کریں نا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو میں کہوں یہ میرے آقا ہیں، اس سے پہلے میرے آقا کاش کہہ دیں یہ میرا غلام ہے، پھر بات بن جائے گی۔ حضور نے کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ان قبیلے والوں نے کہا میری ہے۔ آقا اسلام نے کہا بیچو گے؟ انہیں بیچنا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے آقا اسلام نے نکیل تھامی اور فرمانے لگے کہ میں پیسے لے کر نہیں آیا ہوں، اس کی قیمت لے کر نہیں آیا ہوں، اس کی قیمت جو ہو بتا دو، میں شہر جا کر قیمت بھیجوا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیے۔ اب یہاں آپ ایک بات سمجھ لیجئے، جب آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دکاندار آپ کو جانے، آپ کی پہچان ہو دکاندار سے۔ اگر پہچان نہیں تو کوئی چیز آپ گروی رکھیے گا یا کسی کو بطور ضمانت پیش کیجئے گا۔ مولانا صاحب کو پہچان ہے دکاندار سے، میری نہیں، ان کے ذریعے سے میں نے سامان ادھار لے لیا، یہ ضامن ہے اس بات کے۔ لیکن اونٹ آقا لے لیے،
उन लोगों ने दे दिया। जब आका इस्लाम उनके आंखों के सामने से ओझल हो गए, अब उन्हें होश आया। अब एक दूसरे में चीमी गोइयां हुई। एक ने कहा, मियाँ जानते भी हो इन्हें, कौन थे ये, इनका नाम क्या था? उन लोगों ने कहा, मैं तो नहीं जानता उनको, कौन थे, कहाँ से आए थे? कहा, वो अपने हुस्न का जादू दिखाकर तुमसे तुम्हारा ऊंट ले गए। एक ने कहा, तुम्हें नाम पूछना चाहिए। उसने कहा, तुम नाम पूछने की बात करते हो? खुदा की कसम, जब वो बोल रहे थे मैं उनके होठों को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं लबों से फूल झड़ रहे। एक ने कहा, तुम उनके होंठ को देख रहे थे, मेरा हाल क्या था? कहा, क्या? कहा, मैं उनके चेहरे को देख रहा था। जब मैं उनके चेहरे को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि चांद और सूरज उनके चेहरे में उतर आए हो और वहीं घूम रहे हो। एक ने कहा, मैं उनके दांतों को देख रहा था, जब वो मुस्कुरा रहे थे, सामने वाली पहाड़ी पर उसका अक्स पड़ रहा था, उसका नूर पड़ रहा था। किसी ने कहा, मैं उनके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके घुंघराले बाल को देख रहा था। उस बाल के पेचो खम में मैं इस कदर मुस्तज़रिक हो गया कि मैं उनसे नाम न पूछ सका, इतना कह रहे थे। एक ने कहा, वो तुमसे तुम्हारा ऊंट ले गए, ऐसा तासुब दिया कि जैसे हुजूर ऊंट चोरी कर ले गए। इतना सुनना था। खेमे की बैठी औरतों में से अब बर्दाश्त न हुआ। एक औरत ने पर्दा हटा कर कहा, खबरदार कोई उसे बुरा न कहे, अगर वो कीमत नहीं दे तो मुझसे कीमत ले लेना, अगर वो कीमत न दे तो कीमत मुझसे ले लेना। इन लोगों ने ठंडी आंस ली। कहा, भाई शुक्र है अल्लाह का, कोई जानता है, चल तू जानती तो है। उसने कहा, खुदा की कसम, जानती तो मैं भी नहीं हूँ, जानती मैं भी नहीं हूँ कि कौन है, कहाँ से आया था। कहा, फिर जमानत क्यों दी? कहा, जब तुम उससे बात कर रहे थे मैंने उसका चेहरा देख लिया था। खुदा की कसम, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता। यूं तो लोगों ने ईमान ले आए, आका को देखा ईमान ले आए। जो नहीं लाए उनके ऊपर तो मामला अलग है, फिर कभी बयान होगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है, इतने खूबसूरत नबी हमें अता हुए हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं, मेरे भाई, हम और आप सब उस नबी की उम्मत हैं जो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। और जो कहते हैं मिलाद, फातिहा वगैरह वगैरह, ये शिर्क, बिदअत, ये वो फलाना ढिमकाना, उनकी बातों में ना आओ। मेरे एक उस्ताद हैं, वो एक बात कहा करते हैं, ताज़ीम नबी पर फरिश्तों ने अपने सरों को झुकाया था, इब्लीस अकड़ गया था। तो अब भी जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम करे, चाहे जुलूस की शक्ल में, जलसे की शक्ल में, फातिहा नज़र नियाज की शक्ल में, जो ताज़ीम करता है वो सफ़े फरिश्तों में आ जाएगा। और जो ताज़ीम करने से इनकार करे, बगावत कर जाए, वो अपना सब कुछ इब्लीस को समझ ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो भी बयान किया है, किसी भी किस्म की खता हुई हो, माफ़ फरमा कर हमारे इस सही पढ़ने का और इनके सुनने का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।